پیدا کرنا چاہا تو نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ ہے، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ ایک دیہات میں گفتگو کر رہا تھا ایک عالم، بدعقیدہ عالم، اور اس نے یہ بتایا کہ سنی عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اگر یہ فلسفہ مان لیتے ہیں تو اللہ کا نور کم ہو گیا۔ مثال کے طور پر 1 روپیے کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں تو نصف نصف کرتے ہیں تو 88 کی شکل میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھا رہا تھا دیہات میں کہ دیکھو، سنی یہ کہتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جب اس نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو اللہ کا نور کم ہوا۔ آج تو میں شہر میں بول رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے مجمع میں، دیہاتی مجمع سے ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور اس تقریر کرنے والے عالم سے کہنے لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ کا نور ضرور کم ہوا، پھر اس نور مصطفیٰ سے ساری چیزیں پیدا کی گئی تو نور اور بھی کم ہوتے چلے گئے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کے نور کو کم ماننا بہتر نہیں ہے۔ ایک دیہاتی انسان ایک دیہاتی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس عالم سے کہتا، عالم صاحب آپ کی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے پردادا لکڑ دادا کے زمانے سے ایک کنواں پڑا ہوا ہے، اس کنویں سے دادا پردادا کے زمانے سے لوگ پانی پی رہے ہیں اور آج بھی لوگ پی رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے عام اجازت ہے، ہمارے کنویں سے پانی کبھی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ جتنا پانی نکلتا ہے پانی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عجیب سا کنیکشن ہے کہ کنویں سے پانی بھی نکل رہا ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پردادا لکڑ دادا کے زمانے سے چلا آیا۔ تو اے عالم، جب ہمارے کنویں کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے تو کیا اللہ کا نور ختم ہو جائے گا؟ اللہ کا نور گھٹ جائے گا؟ دیہاتی کی یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوئی کہ اس نے صحیح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر یہ ان کی ایک بات تھی جو ہم نے یہاں پہ نقل کر دیا اور بتا دیا آپ کو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو نور خدا میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جب اس نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلی ذات اللہ کی ہو گئی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسری ذات جو بنتی ہے اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے پیدا فرمایا، جب تک چاہا جس شکل و صورت میں اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر اللہ کی مشیت و ارادے میں سیدنا آدم علیہ السلام کے تخلیق کا پروگرام بنا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر آ جائیے کہ جس ذات گرامی کی جشن میں آپ شریک ہیں، ان کا وجود اللہ کے وجود کے بعد نور کی شکل میں سب سے پہلے ہے، اور اسی ذات گرامی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا تم لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو کرامت و شرافت ہمارے اور آپ کے سب کے باپ آدم علیہ السلام کو جو عطا کرنی تھی، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس نے اپنی مشیت و ارادے سے، یہ بالکل اسلامی ہسٹری تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، پھر آپ پیدائش پہ آ جائیں گے اسی فلسفے کی روشنی میں کہ اب آپ کے نبی کا نور اللہ نے جب تک چاہا اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر تخلیق آدم کو فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، پھر اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے کہاں رکھا؟ کتابوں میں آیا، ثم اسکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ظہر آدم، پھر اللہ رب العزت نے اسی نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کے پشت انور میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ پشت سمجھ، پیٹھ میں رکھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت انور میں اس نور کو رکھا، اور اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو بنایا، اس کی تعبیر کتابوں میں راوی جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِ ثُمَّ قَالَ كُن حبیبی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ایک مشت نور لیا اور اس نور سے خطاب کیا کن حبیبی، اے نور تو میرا حبیب بن جا. یعنی مصطفیٰ سے نور کی شکل میں اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کن حبیبی تو میرا محبوب بن. کیوں؟ انت عشقی و انا عشق کا، اس لیے کہ تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں. میں تجھے چاہوں گا تو مجھے چاہے گا، میں تجھ سے محبت کروں گا تو مجھ سے محبت کرے گا، تو میرا چرچا کرے گا میں تیرا چرچا کروں گا. یہ سارے کے سارے فرمودات کتابوں میں موجود ہیں. اب یہ نور پیدا ہو چکا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو استعمال فرمایا، نور کی تخلیق ہو گئی. آیا ثم اسکن نور محمد فی زہر آدم، پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کے پشت انور میں اللہ نے اپنی قدرت سے منتقل فرما دیا. جب یہ نور پشت انور میں منتقل ہوا تو کتابوں میں آیا فصارت الملائکۃ تقف خلفہ صفوفا، تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے کی جانب صف لگا کر لائن لگا کر جماعت کی شکل میں کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام کے پشت مبارک کو دیکھنے لگے. سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ بہت غور سے سمجھ میں آئے گا تو سبحان اللہ بولیے گا. یہ دیکھیے ابتدائی تاریخ سارے فرقوں کا وجود بعد میں ہو رہا ہے. سب سے پہلی ذات خدا کی ہے، دوسری ذات مصطفیٰ کی ہے، اور اس ذات کے بعد ہی ساری چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں. جب جب جیسے جیسے اللہ کی مشیت ہوتی چلی جا رہی ہے، اشیاء کی وہ تخلیق فرماتا چلا جا رہا ہے. یہ اس کی مشیت و ارادے میں جس چیز کو جب پیدا کرنا مقصود میں داخل ہوا، اللہ نے کن کہا فیکون کی شکل میں وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے. جناب آدم علیہ السلام کے پیچھے فرشتے کھڑے ہو گئے اور پشت انور کی زیارت کرنے لگے. ہمارے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا کریم یہ فرشتے پیچھے کیوں کھڑے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ رب نے جواباً کہا اے آدم علیہ السلام سنو سنو، یہ فرشتے تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ تمہارے پشت انور میں جو نور مصطفیٰ میں نے ڈال دیا ہے، یہ فرشتے اسی نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. جب یہ سنا ہے آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا کریم یہ نور مصطفیٰ کا نور میری پشت میں ہے اور فرشتے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. مولا میری درخواست یہ ہے کہ یہ نور پیٹھ میں نہ رہے، سامنے کے حصے میں آ جائے تاکہ لوگ سامنے کی جانب سے زیارت کر سکے. چنانچہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام تو تسلیم کی درخواست کو قبول فرمایا اور پھر اس نور مصطفیٰ کو اٹھایا. ارشاد ربی یہ ہے، ارشاد کتابوں میں اس کی وضاحت یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور مصطفیٰ کو پشت آدم سے اٹھایا اور پیشانی آدم میں منتقل فرما دیا. ابھی انسان سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بس دو ذات ابھی ہے. بتانا یہ ہے کہ اہل حدیث، اہل قرآن، اہل تشیع اور یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب بعد میں اور کیا کیا یہ تماشے کر رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کیسے کر رہے ہیں. اس لیے میں نے سوچا اس زمین کے لیے ابتدا سے گفتگو کروں کہ سب سے پہلی ذات، دوسری ذات، اور اسی سے آپ سمجھیے اور اسی فلسفے کے مطابق. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہے. آپ کے لحاظ سے اردو زبان میں تھوڑی سی کہیں کہیں پر ابھی عبارت پڑھ کر ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. جب یہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں پہنچ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور کی شکل میں ہے جن کی جشن میں آج آپ شریک ہیں، جشن عید میلاد النبی. یہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے. فرشتے سامنے کی جانب آ جاتے ہیں، سب بسب کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیارت کرنے لگتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سیدنا آدم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں مولا کریم اس نور کو تو فرشتے جب پیچھے یہ نور تھا جب بھی لوگ زیارت کر رہے تھے سامنے میں ڈال دیا. جب بھی فرشتے زیارت کر رہے ہیں اے اللہ میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اس نور کو تو ایسی جگہ پہ ڈال دے جس نور کو فرشتے بھی دیکھ سکے اور میں بھی زیارت کر سکوں. اے اللہ میری پیشانی میں یہ نور تو ہے لیکن میں زیارت نہیں کر پا رہا ہوں، میری آرزو کو قبول فرما. اس درخواست کو اللہ نے قبول فرمایا اور نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم سے منتقل کرتا ہوا انگشتہ آدم میں ڈالا ہے اور
اور جب یہ نور انگشتہ آدم میں آیا ہے تو آدم علیہ السلام مارے خوشی کی انگوٹھا چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، لبوں سے لگانے لگے۔ پتا چلا انگوٹھا چومنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کہتے ہیں یہ گمراہی، کہنے والے لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہمارے اور آپ سب کے باپ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوما کہ نہیں؟ بولیے۔ چوما جی، اور عالم خوشی میں چوما کہ غم میں چوما؟ خوشی میں کہ وہ نور جب یہاں آیا اور زیارت کیا ہمارے اور آپ سب کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تمہارے خوشی کو لبوں سے لگانے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، انگوٹھے کو چوما۔ پتا چلا انگوٹھا چومنا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جس کو بریلی سے جوڑ دیا جائے، اور انگوٹھے کا چومنے کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے جس کو تھانہ بھون سے جوڑا جائے۔ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ سب کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے ہے۔ تو جو اپنے باپ کا سچا وفادار ہوگا وہ انگوٹھا چومے گا، جو اپنے باپ کا غدار ہوگا وہ انگوٹھا چومنے پہ فتویٰ لگائے گا۔ وفادار اولادیں انگوٹھے کو چومتی ہیں اور ناہنجار اولادیں انگوٹھا چومنے پر اعتراض کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن میں ایک مقام پر آپ کے ہم سب کے والد گرامی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے آیا ہے وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، یعنی جب جنتی زندگی گزار رہے تھے جنت میں، ایک موڑ آیا جہاں آپ کے جسد اطہر سے لباس اتار دیے گئے، لباس اتار دیے گئے۔ وہ مسائل بہت ہیں۔ جس شجر سے آپ کو اللہ نے روکا تھا، جب آپ نے اس کا ارتکاب فرمایا، اس میں بھی بڑی حکمتیں مصلحتیں تھیں۔ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو کچھ حکم ہوتا گیا، حکم پہ عمل ہوتا گیا، اسی حکم کا ایک حصہ یہ تھا وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ایک وقت آیا کہ آپ کے جسد اطہر سے لباس اتار دیے گئے۔ ستر پوشی کے لیے آپ پریشان تھے، جنتی درختوں میں آپ جاتے اور چاہتے یہ کہ پتے کو توڑ کر ہم پردہ پوشی کر لیں، جیسے ہی درخت کے قریب جاتے پتے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے، درخت اور اونچائی کی طرف چلا جاتا، ہاتھ آپ کا وہی نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان تھے، یا اللہ ستر پوشی کیسے کرو؟ جنت میں ایک درخت تھا جو جیسے ہی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے، جھکتا ہے، پتا دیتا ہے، آدم علیہ السلام توڑتے ہیں، ستر پوشی کرتے ہیں۔ جنتی درختوں نے رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا، اے پروردگار عالم، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی شکل میں سارے درختوں نے پتا دینے سے تو منع کیا ہے، لیکن ایک درخت وہ ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا دے دیا ہے، تیرے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ مقدمہ بارگاہ رب العزت میں درختوں نے پیش کیا، رب مقدمے کو سنتا ہے۔ ان درختوں کی گفتگو سماعت کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی اس درخت سے محاسبہ کرتا ہے، اے درختوں نے آدم کو پتا کیوں دیا؟ ذرا درخت کے جواب کو تو سنو، اور جواب ذرا دیکھو کتنی دانشمندی پہ مشتمل وہ جواب ہے۔ وہ درخت کہتا ہے پروردگارا، جیسے ہی تیرا بندہ آدم میرے قریب آیا اور پتے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیا تو میں نے دیکھ لیا تھا تیری قدرت سے کہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اے مولا، میں نے نور مصطفیٰ کی تعظیم میں جھک کر کے سلامی پیش کیا ہے اور آدم کو پتا دیا ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس کا تذکرہ جب ایک پتا نے یہ طریقہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو دوام بخشا، اور 30ویں سے پارے میں وَالتِّينِ